الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس آیت شریفہ کا مطلب بیان کیا گیا تھا، اور اس میں یہ جو جملہ ہے ولا تفرقوا، کہ اختلاف نہ کرو، جمیعاً سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ میں نے وقت کی ضرورت کے تحت ولا تفرقوا پر کافی کلام کیا ہے۔ میں پچھلی بات کو دہراتا ہوں اور آج آخری اور بہت ضروری بات عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اختلاف دو طرح کے ہیں۔ ایک اختلاف جس کو ہم کہتے ہیں آپس کا جھگڑا، لڑائی جھگڑا۔ تو یہ لڑائی جھگڑا آپس میں کسی طور پر بھی جائز اور پسندیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ دین کو مونڈ دینے والا ہے۔ ایک حدیث پاک کا حاصل یہ ہے، اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ آپ کو یاد آ جانا چاہیے میرے عرض کر دینے سے کہ میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ آپس میں جھگڑا اور اختلاف کس بنا پر ہوتا ہے۔ اگر وہ باتیں میں آج لوٹاؤں تو بات پھر وہیں تک پہنچے گی جہاں پچھلے ہفتے پہنچی تھی، پہنچ کر رک گئی تھی۔ یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک دوسرا ہے رائے کا اختلاف، اور رائے کا اختلاف بھی دو طرح ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپس کی ضدہ ضدی سے، اور ایک ہوتا ہے علم اور عقل اور دلیل سے۔ آپس کی ضدہ ضدی کا اختلاف وہ ہرگز منظور اور قبول نہیں ہے، وہ تو گمراہی کا سبب ہے۔ اب رہ جاتا ہے علم، عقل، دلیل اور ثبوت کے ساتھ اختلاف رائے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے اختلاف ہوا تھا اللہ تعالیٰ میں اور فرشتوں میں، رائے کا اختلاف۔ پھر یہ عرض کیا تھا کہ بہت سارے اختلاف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان ہوئے، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس کی میں نے آپ کو مثالیں بھی دی تھی بہت ساری۔ پھر ایک بحث یہ آئی تھی کہ جب دو آدمیوں کی رائے الگ الگ ہے تو یہ دونوں آدمی حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے مثال دی تھی کہ دو آدمیوں کی رائے الگ الگ اور دونوں حق پر اور دونوں درست۔ یہ بھی میں نے مثال قرآن پاک سے دی تھی، جی ہاں۔ اور یہاں آ کر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چار مسلک ہیں ہمارے، جس کو ہم کہتے ہیں حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ چار جو ہیں یہ الگ الگ کوئی فرقے نہیں ہیں، یاد رکھو، یہ الگ الگ کوئی فرقے نہیں ہیں، یہ سب ایک ہیں۔ اور ہم نے اور آپ نے جو حدیث پاک سنی ہے بار بار کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، وہ 73 فرقے گنوائے جاتے ہیں، لیکن ان چاروں مسلکوں کو چار فرقے نہیں شمار کیا جاتا، یہ ایک ہی فرقہ ہے، ایک ہی جماعت ہے، اور یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں۔
یہ اور وہ حدیث پاک میں نے شاید آپ کو نہیں سنائی، یہ اختلاف جس طرح کا اختلاف چاروں ائمہ کے درمیان ہے، اس اختلاف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے امت کے واسطے، زحمت نہیں، رحمت ہے امت کے واسطے، یوں ارشاد فرمایا تھا۔ یہ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ یہ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے غیر ہمیں مرتد بنا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں علماء کا، اہل علم کا، مسلمانوں کا۔ اسی لیے میں اس پر تفصیل سے کلام کر رہا ہوں۔ قرآن پاک نازل ہوتا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر و بیشتر پڑھ کر سنایا کرتے تھے، تو وہ قریش کی زبان میں، قریش کی لغت میں نازل ہوتا تھا۔ لیکن عرب میں اور بھی قبیلے ہیں، ان کی عربی زبانوں میں فرق تھا، تو دوسرے قبیلے والوں کو قریش کی زبان میں قرآن پاک پڑھنا دشوار معلوم ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لی کہ قریش کی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں بھی قرآن پاک کو پڑھنے کی اجازت دی جائے، تاکہ سب کے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے۔ میں اس میں بھی لمبی بات میں نہیں جاتا، اتنی بات تو آپ نے سنی ہوگی، 7 قراتیں، 7 قاری مشہور ہیں، اور وہ ساری کی 7 قرات متواتر ہیں۔ متواتر کا مطلب یعنی ہر زمانے میں کروڑوں، لاکھوں، اربوں لوگ مسلمان پڑھتے چلے آئے ہیں، یہ ہے۔ اس میں کوئی خاص فرق بھی نہیں ہے۔ سنو میری فاتحہ سنو، الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، مالک یوم الدین نے، ملک یوم الدین درست ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم درست ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس درست ہے۔ یہ امت پر آسانی کرنے کے واسطے 7 زبانوں میں تو پڑھنے کی اجازت دی ہی گئی ہے۔ ایسے ہی امت پر آسانی کرنے کے واسطے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ایسی گنجائش ہوتی تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایسی گنجائش ہوتی تھی، اور قرآن پاک میں ایسی گنجائش موجود ہے کہ جس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ بات تو میں کوئی دوسری کہنا چاہ رہا تھا، یہ چل گئی دوسری، چلو اسے بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جی وہ آیت شریفہ ہے نا، اذا اتیت غائطہ تیمم کی آیت شریفہ پڑھنا اس سے پہلے، او لامستم النساء اس سے پہلے بتائیے۔ ہاں آگے، او لامستم النساء، دیکھو یہ لامستم النساء ہے نا، قرآن پاک کی آیت شریفہ ہے، اس کے معنی ہے چھونا، چھونا، ہاتھ لگانا، چھونا۔ اور لامستم النساء کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم عورت کو چھو دو، عورت کے ہاتھ لگا دو، اور تمہارے پاس پانی نہ ہو وضو کرنے کے واسطے، تو
تو تیمم کر لو۔ اس آیت شریفہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس میں محرم غیر محرم کی بھی کوئی شرط نہیں، محرم کے ہاتھ لگاؤ تب بھی وضو ٹوٹ جاوے گا، غیر محرم کا ہاتھ لگاؤ تب بھی وضو ٹوٹ جاوے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اور بالکل درست فرماتے ہیں یہ۔ اور عورت کو چھونا، اس کا مطلب ہے عورت سے جمع کرنا، صحبت کرنا، اس کا مطلب ہے صحبت کرنا۔ یہ محاورات ہوتے ہیں، آپ بھی سمجھے نہ سمجھے، ہمارے گاؤں کا محاورہ ہے، اور فلاں نے فلاں کی بہو پکڑ لی۔ اس پکڑنے کا مطلب ہاتھ لگانا یا ہاتھ تھامنا نہیں ہوتا، بلکہ اس پکڑنے کا مطلب کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چھونے کا مطلب ہاتھ لگانا نہیں ہے، بلکہ یہاں چھونے کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت کو ہاتھ لگاؤ گے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹنے کا۔ ہاں، جمع کرنے سے، صحبت کرنے سے غسل واجب ہو جاوے گا، اور تمہیں پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر لینا، یہ آیت شریفہ میں بتایا گیا ہے۔ تو دیکھو دونوں باتوں کی گنجائش ہے قرآن پاک میں، قرآن پاک کی اس آیت شریفہ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں، دونوں حق پر ہیں، قرآن پاک میں ایسی گنجائش موجود، حدیثوں میں ایسی گنجائش موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں ایسی گنجائش موجود۔ اور جس وقت یہ ائمہ، 4 امام یہ فقہ لکھ رہے تھے، مسائل لکھ رہے تھے، اگر یہ ایسے مسائل لکھتے جن کا صحابہ میں رواج نہیں تھا، امت میں رواج نہیں تھا، تو اس زمانے کے لوگ تو انہیں قتل کر دیتے۔ اس زمانے کے لوگ ان کو ایک دن زندہ نہ چھوڑتے جی، بلکہ وہ سب باتیں جو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ امت میں جاری تھے۔ کیا کرتے تھے لوگ؟ یہ بس انہوں نے کہا کہ بھائی ان میں یہ زیادہ بہتر ہے، ان میں یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ تر اختلاف اسی طرح کا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، یہ اختلاف رحمت ہے، اور اس میں سب ایسا نہیں کہ ایک حق پر ہے دوسرا حق پر نہیں ہے، چاروں حق پر ہے۔ بس میں یہاں سے چھوڑتا ہوں، اب آگے چلتا ہوں میں، جو مجھے آپ کو زیادہ تر خاص طور سے بتانی ہے۔ ناراض نہ ہوئیو بھائی، دیکھیو میں بات ایک کڑوی سی کہوں گا، میں بات بالکل، اختلاف علماء نہیں کرتے، اختلاف عوام کرتے ہیں۔ دیکھو تم سارا ٹھیکرا پھوڑو علماء کے سر، لیکن علماء اختلاف نہیں کرتے، عوام اختلاف کرتے ہیں۔ کیسے؟ اب میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ دیکھو مسلم دور جب تھا، اس میں اکثر لوگ داڑھی رکھا کرتے تھے۔ پھر ہمارے ہندوستان میں بھی اور بہت بڑے مسلم علاقے پر بھی برطانیہ کی حکومت ہو گئی، انگریزوں کی حکومت ہو گئی، تو کمزور ایمان اور کمزور اعمال والے لوگ ان سے فائدہ اٹھانے کے واسطے ان کی شکل و صورت بنا کر ان کے سامنے جاتے تھے، اور وہ انہیں سے بات کرنا پسند بھی کرتے تھے، ہمارے جیسے تو بات دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو داڑھی کٹوانے کا رواج عام ہو گیا۔ اب جب داڑھی کٹانے پر علماء کرام کلام کرتے، بتاتے گناہ کبیرہ ہے اور داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے، تو بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ یہ تو ایک جاہل آدمی کھڑا ہوتا ہے، میں نام نہیں لیتا، اور وہ یوں کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا کوئی فرض واجب نہیں، محض سنت ہے، کوئی رکھ لے جب ٹھیک، نہ رکھ لے جب ٹھیک۔ تو ان لوگوں نے جو داڑھی کٹاتے تھے اور جو اسکول کالجوں میں اس کو ضروری سمجھتے تھے،
اس کی بات کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنا لیڈر اور اپنا رہنما مان لیا اور ان کہا کہ بہت بڑا عالم ہے. اختلاف یہاں سے ہوتا ہے. ہمارے جن کو ہم دیوبندی کہتے ہیں، حالانکہ ہم دیوبندی کچھ نہیں ہے، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں. بہت ساری رسمیں بدعتیں ہمارے ہاں بھی ہیں، اور جن کو ہم بریلوی کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، ان کے ہاں بہت ساری رسمیں اور بدعتیں ہیں. پہلے دیوبندی اور بریلوی نہیں تھے، اور یہ بدعتیں ہمارے علاقوں میں بھی تھی، سب جگہ تھی. کچھ علماء ان کو منع کرتے تھے، بلکہ زیادہ تر علماء ان کو منع ہی کرتے تھے. یہ ایک سرفرا مولوی اٹھا اور اس نے ان رسموں کی اور بدعتوں کی حمایت شروع کر دی، اور دلیل دینے لگا، قرآن سے دلیل دینے لگا، حدیثوں سے، کہ فاتحہ بھی جائز ہے اور چہلم بھی جائز ہے اور عرس بھی جائز ہے. وہ اس سے دلیلیں دینے لگا، بس ایک فرقہ بن گیا. تو اکثر یہ خرابیاں عوام میں پھیلتی ہیں، اور پھر کوئی ایک سرفرا جاہل وہ اس کی حمایت شروع کر دیتا ہے اور ایک فرقہ وجود میں آ جاتا ہے. تو فرقے جو وجود میں آتے ہیں وہ عوام کے اندر پھیلی ہوئی جہالت اور پھیلی ہوئی بدعملی سے وجود میں آتے ہیں. علماء کوئی فرقہ نہیں بناتے. یہ ایک بات بتائی میں نے، اور دوسری بات بھی سنو، ناراض نہ ہونا، جو میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو. کوئی عالم دین، کچھ عالم دین ایک نیک کام کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو بالکل صحیح شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اور صدیوں تک وہ اسی طرح صحیح ہوتا رہتا ہے، اور ان کے پیچھے لاکھوں لوگ لگ جاتے ہیں، بہت لوگ لگ جاتے ہیں، اور کوئی حرج نہیں، کرتے رہو. پھر ان اچھے لوگوں کی جگہ نااہل لوگ اور جاہل لوگ لیتے ہیں، اور پھر وہ من مانی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک الگ سے گمراہ فرقہ وجود میں آ جاتا ہے. جی ہاں، میں کسی اور کی مثال تو دیتا نہیں، اپنی مثال دے دوں تو بڑھیا رہے گا. ہم صوفی لوگ ہیں، ہاں، تو صوفیہ کا کوئی فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، بلکہ صوفی لوگ وہ ہیں جو اعمال کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں، ایمان کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں، اخلاق کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس میں محنت کرتے ہیں. اور اس میں اتنے بڑے بڑے مشائخ اور اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی تقوی، طہارت، علم، سب چیزوں کی ساری امت گواہی دیتی ہے. لیکن بعد میں اب ڈھولک بج رہی ہے، قوالیاں چل رہی، اور اسی کا نام صوفیت رہ گیا. نہ معلوم کیا ہو رہا، اسی کا نام صوفیت رہے گا. تو پہلے ایک جماعت کہہ لو یا ایک عالم کہہ لو، کسی کام کو صحیح لے کر چلتا ہے اور وہ صدیوں تک صحیح چلتا رہتا ہے. پھر نا اہل قسم کے لوگ، نالائق لوگ، جاہل لوگ ان کے جگہ پر بیٹھتے ہیں اور وہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں. بہرحال میں آپ کو دو باتیں بتانے میں امید ہے کہ کامیاب رہا، کہ ہمارے جو چار مسلک ہیں یہ چار فرقے نہیں ہیں، اور چاروں حق پر ہیں، اور علماء نہیں بناتے فرقے، بلکہ عوام کے اندر بدعملی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے کچھ برائیاں پھیل جاتی ہیں، اور پھر کچھ خود غرض قسم کے لوگ جن کو دنیاوی علماء کہنے لگے، علماء سو کہیے گا، کچھ بھی کہہ لیجیے گا، وہ ان کے ساتھ اور حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اہل حق نہیں، اہل حق تو اپنی بات پر رہتے ہیں. بس میں اس بات کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس اختلاف کو آپ اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی سمجھیے گا،
اور یہ یقیناً اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی ہے، نہ کہ یہ اسلام کا عیب۔ یہ بھی بات آئی ہے۔ اور ایک بات آپ میری زبان سے بار بار سنتے رہتے ہیں، آج پھر میں اس کو لوٹا دوں۔ ہاں، اگر دو مولوی لڑے ہیں ضرور، دیکھو بات سن لو بھائی، ایک تو یہ ہے میری دکان پہ ایک چیز ہے اور ایک مول صاحب کی دکان پہ چیز ہے، یہ اسے بیچ رہے 10 روپے کی، میں بیچ رہا 15 روپے کی۔ میری بکتی رہی، ان کی بکری، ہم دونوں کمپرومائز کر لیں۔ کیا کر لیں؟ دیکھو تو یہ بھی 16 کی بیچنی، مجھے بھی 16 سے کم میں نہیں دینے کا، اور 16 سے کم تو نہ دیے، یہ ہو گیا کمپرومائز۔ اب پبلک لوٹتی رہے گی، یہ ہے۔ تو بھائی آج کل تاجر لوگ، اور صرف تاجر ہی نہیں بلکہ دنیا دار لوگ، تو مجھے کچھ نہ کہے میں تجھے کچھ نہیں کہنے کا۔ فارسی میں کہتے ہیں تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگویم، تو مجھے حجی کو میں تجھے حجی کہوں گا، بس چلتا رہے گا کام۔ اگر علماء بھی ایسا کرنے لگے تو میرے دوستو دنیا جہالت اور گمراہی سے بھر جائے گی۔ میں یہاں بیٹھ کر کچھ بھی کہنے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ اس مجلس میں بھی 4 علماء موجود ہیں، میری زبان ابھی پکڑ لیں گے۔ جس طریقے سے تراویح میں اگر امام صاحب غلط پڑھ دیں تو پیچھے سے 2-3 تو بول لیں گے، اور ایک تو رکھی رکھا ہم نے اسی واسطے، ہے نا؟ تو میں اس لیے ڈرتا ہوں۔ تو علماء میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے تو دوسرے علماء خاموش نہیں رہتے، اس کی غلطی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو صحیح ہے اور امت کے حق میں نفع بخش ہے وہ عام ہو جاتا ہے، اور جو غلط ہے اور امت کے لیے نقصان دہ ہے وہ دب جاتا ہے۔ بس اب میں آگے چلتا ہوں اور اس آیت شریفہ کا ایک شان نزول آپ کو سناتا ہوں۔ آج میرے پاس موبائل نہیں، وقت ہو جائے بتا دینا۔ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، اور ان میں سینکڑوں سالوں سے لڑائی چلی آ رہی تھی۔ کبھی یہ جیتتا اور یہ ہار جاتا، کبھی یہ جیتتا اور کبھی وہ یہ ہار جاتا۔ جب یہ جیتتا تو اشعار میں یہ اپنے کارنامے بیان کرتا اور ان کی ذلت اور توہین بیان کرتا، اور جب یہ جیت جاتا تو یہ اپنے کارنامے بیان کرتا اشعار میں، ان کی ذلت اور توہین بیان کرتا۔ غرض اسی طرح سینکڑوں سال تک سلسلہ چلتا رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہ سب اسلام میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے، تو یہ بھائی بھائی ہو گئے۔ ایسا مثالی بھائی چارہ قائم ہوا کہ قرآن پاک جگہ جگہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہاں، لیکن دنیا میں ایک قوم ہے، تاریخ ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ فساد کی جڑ ہے، شر اور برائی کی جڑ ہے، یہود جسے کہتے ہیں۔ وہ بھی تھے مکہ میں، وہ مدینہ میں۔ جب یہ اوس و خزرج دونوں ایک ہو گئے تو بس ان سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا، چونکہ ان کی روٹیاں سکنی بند ہو گئی تھی، ان کے مفاد پر چوٹ لگی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک بڑی مجلس تھی جس میں اوس و خزرج دونوں کے جوان بیٹھے ہوئے تھے، سب مسلمان تھے، اور آپس میں بڑی محبت کی، پیار کی باتیں ہو رہی تھی جسے گھل مل کر کہا گیا۔ ایک یہودی وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا تو اس کی چھاتی پہ تو سانپ لوٹ گیا، اور اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ ان کے پاس بیٹھا، پہلے تو ان کی باتوں میں شامل ہو گیا اور پیار محبت کی بات کرنے لگا۔ پھر اس نے جب ان کی لڑائی کا زمانہ تھا نا، اس کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ تو اس میں ایک کی تعریف تھی، دوسرے کی ہجو تھی، یعنی برائی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ جس کی تعریف ہے وہ تو خوش ہوگا،
اور جس کی برائی ہے وہ ناراض ہوگا، اس سے معاوے گا. بس دونوں لڑ بھڑ گئے، دونوں مسلمان دونوں بھڑ گئے، تلواریں نکل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور دوسرے صحابہ کو معلوم ہوا، دوڑے ہوئے سب تشریف لائے اور ان کو سمجھایا بتایا. اس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ گلے ملے. یہ یہاں سے یہ بھی بات آپ کو میں بتا دوں کہ یوں کوئی نہیں کہنے کا کہ تو اس کا سر پھوڑ اور وہ تیرا سر پھوڑے گا، لیکن حالات ایسے پیدا کر دیں گے جس سے لڑائی ہوئے ہی ہوئے. تو ایسے موقع پر ہمیں سمجھداری سے بھی کام لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ برداشت سے بھی کام لینا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوئی غرض بھی قربان کر دینی چاہیے. اس کے بغیر کام نہیں چلتا. جی بس میں اب آگے چلتا ہوں. تو اس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ حکم دیا کہ آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرو، اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اوس اور خزرج انصار ایک دوسرے کے آپس میں دشمن تھے، جیسے کہ بتا کہ سینکڑوں سال تک جنگ چل رہی تھی اور مر رہے تھے لوگ. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کی بدولت بھائی بھائی بن گئے. اور کیسے بھائی بھائی بن گئے؟ دیکھو میں کس سے نہیں سناتا، بس آپ کو یاد دلاتا ہوں. آپ نے اس قسم کے بہت سارے واقعات حکایات صحابہ میں پڑھے اور سنے ہوں کہ کیسے بھائی بھائی بن گئے، کیسے بھائی بھائی بن گئے. یہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس سے کیسے بچا لیا؟ آپس کے جھگڑے بھی تھے اور کفر اور شرک بھی تھا اور موت آتے ہی جہنم میں جانا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات خاص طور سے مدینہ کے واسطے پیدا کیے کہ وہ اسلام کے واسطے سب ایک ہو گئے اور اسلام بڑی فراخی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ بڑی خوشی سے قبول کیا اور قریب قریب تھوڑے دنوں میں سبھی مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ان کو بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے واسطے اپنی آیتیں، دلیلیں، نشانیاں بیان کرتا رہتا ہے تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ تاکہ تم سیدھی راہ پر رہو. دونوں ترجمے ٹھیک ہیں بالکل. جو غلط راہ پر پڑ گئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دلیلوں کو، ان آیتوں کو، نشانیوں کو سن کر سیدھی راہ پر آ جائیں گے. تو ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ سیدھی راہ پر آ جائیں. اور جو پہلے سے سیدھی راہ پر ہیں جب وہ یہ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیدھی راہ پر رہیں گے. اس لیے اس کے دونوں ترجمے صحیح ہیں، تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ اور تاکہ تم سیدھی راہ پر رہو، بھٹکو نہیں، گمراہ نہ ہو. کیا منٹ ہیں؟ 10 منٹ ہیں. چلیے تھوڑی سی بات یعنی 1 گھنٹہ ہونے 50 منٹ ہو گئے. بات کیا منٹ ہوئے؟ 8:20 ہو گئے. چلیے انشاءاللہ اگلی بات بھی تفصیلی ہے، اگلے ہفتے ہی ہو.